علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام حاضرین کرام جو فی الوقت میرے سامنے موجود ہیں اور تمام سامعین نظام جو فی الحال انٹرنیٹ وغیرہ کے ذریعے مجھے سماعت کر رہے ہیں، سب سے مخاطب ہو کر عرض کرتا ہوں کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا جشن ولادت بسعادت اپنے محسن کا اور اپنے مجدد اور اپنے امام کا جشن ولادت ہم لوگ انتہائی اس کو احتشام اور اہتمام و انصرام کے ساتھ ہر سال منایا کرتے ہیں، مگر امسال کورونا وائرس کی وجہ سے ایک جمع غفیر اور ایک ازدحام کے ساتھ تو نہیں، مگر خود سرکار اعلی حضرت سرکار حجت الاسلام حضور مفتی اعظم ہند حضور حسنین میاں، حضور مفسر اعظم جیلانی میاں، حضور ریحان ملت اور بائیں جانب سے حضور تاج الشریعہ، ان تمام بزرگوں کی روحوں کے ساتھ یاد امام احمد رضا کی مہک سے اپنے قلوب کو معطر کر رہے ہیں۔ تو یہ انتہائی بابرکت محفل ہے اور پر از روحانیت اور پر از نورانیت محفل ہے۔ ان تمام بزرگوں کے مزارات اور قبروں کے سامنے بیٹھ کر کے ہم اللہ اور رسول کا ذکر اور اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، اور یاد دلاؤ اس لیے کہ یاد جو ہے وہ مومنین کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ علماء کرام تشریف فرما ہے ہمارے منظر اسلام کے اور مفتی صاحب بھی تشریف فرما ہے، ان سے پوچھیں گے تو یہ بتائیں گے کہ اصول فقہ کی کتابیں پڑھانے والے کہ ذکر فعل امر ہے اور امر جو ہے وہ تکرار کو نہیں چاہتا ہے، تو کیا مطلب ہوا؟ قرآن میں آیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو اصول فقہ کی کتابوں میں تو پڑھایا جاتا ہے الامر لا یقتضی التکرار، کہ امر جو ہے وہ تکرار کو نہیں چاہتا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ہی مرتبہ نماز پڑھ لو ساری زندگی میں تو مامور بھی پر عمل ہو جائے گا؟ یا قرآن میں آیا وقت زکات، زکات ادا کرو، تو امر تو تکرار کو نہیں چاہتا ہے اصول فقہ کی کتابوں کی روشنی میں، تو کیا مطلب ہوا کہ ایک ہی مرتبہ ساری زندگی میں زکات ادا کر تو ادا ہو جائے گی؟ تو یہاں پہ بھی تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب جب اسباب مقرر ہوتے ہیں، امر تو تکرار کو نہیں چاہتا، مگر جب اسباب مقرر ہوتے ہیں تو امر بھی دوبارہ آ جاتا ہے، امر مقرر ہو جاتا ہے۔ یعنی جب ظہر کا وقت آیا
تو امر آ گیا اقیم الصلاۃ، اور پھر دوبارہ جب سورج گھوم کر اسی وقت آیا اور سبب پایا گیا وقت، تو پھر وہی امر اقیم الصلاۃ وہاں پہ متوجہ ہو گیا. سمجھے؟ تو اس کا مطلب ذکر، یاد دلاؤ. کیا مطلب؟ ایک ہی مرتبہ یاد دلاؤ. جب جب اسباب مقرر ہوتے رہیں تب تب یاد دلاؤ، بار بار تکرار سے یاد دلاؤ. اور باب تفعیل کی خاصیت میں بھی تکرار کا معنی ہے. تو ہم مومنین اپنے بزرگوں کی یاد بار بار تکرار سے مناتے ہیں، اور بزرگوں کی یاد سے ہمارے قلوب میں عشق و سرور کی رمق و دمک پیدا ہوتی ہے، اور خدا اور رسول کی یاد تازہ ہوتی ہے. حاضرین محترم، ولی وہی ہوتا ہے جس سے خدا یاد آ جاتا ہے. ولی جب زمین کے اوپر رہتا ہے تب بھی اپنی حیات ظاہری سے خدا کی یاد دلاتا رہتا ہے، اور جب زمین کے نیچے چلا جاتا ہے تب بھی اپنی حیات باطنی اور روحانی سے خدا کی یاد دلاتا رہتا ہے. زندگی میں تو اپنے اقوال و افعال اور حرکات و اعمال سے خدا کی یاد دلاتا ہے. جن لوگوں نے حضور مفتی اعظم ہند کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے اور جن نگاہوں نے حضور مفتی اعظم ہند کو دیکھا ہے، وہ یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھئی ہمارے مرشد کا اٹھنا، بیٹھنا، سونا، کھانا، پینا سب سے خدا کی یاد تازہ ہوتی تھی. جنہوں نے مفتی اعظم ہند کی شب و روز دیکھے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ بس اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے حضرت تھے ایسا نہیں کوئی. مفتی اعظم کی شان نرالی تھی. ان کے تو ہر اٹھنے میں اللہ کی یاد تازہ ہوتی تھی، بیٹھنے میں اللہ کی یاد تازہ. اور ان بزرگوں کا تو عالم یہ ہے کہ اگر یہ کچھ نہ بھی بولیں اور خاموش رہیں تو ان کا چہرہ ہی خدا کی یاد دلاتا رہتا ہے. حضرت تاج الشریعہ کی زندگی کا مطالعہ کرنے، حضرت کے چہرہ زیبا کی زیارت سے خدا کی یاد تازہ ہوتی ہے. آیت کریمہ نازل ہوئی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم. حضور علیہ السلام سے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ولی کی کیا پہچان ہوتی ہے؟ اللہ کے ولی کی کیا پہچان ہے، علامت کیا ہے؟ حضور نے ایک سادی سی علامت اور پہچان ذکر فرمائی. فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے. یہ ایک ولی کی پہچان سادی سی بیان فرمائی. تو حاضرین محترم، اولیاء اعظام کہ صرف اقوال و افعال اور حرکات و سکنات اور اعمال ہی خدا کی یاد نہیں دلاتے، بلکہ ان کا سراپا وجود ہی یاد الہی کا ذریعہ ہوتا ہے. تو ذات امام احمد رضا، یاد امام احمد رضا ہمیں یاد الہی عطا کرتی ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی اللہ اور رسول ہی کی باتیں کی، تو جب ان کا ذکر و تذکرہ کیا جائے گا تو اللہ اور رسول ہی کی تو یاد آئے گی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، خود فرماتے ہیں، یاد گیسو ذکر حق ہے آہ کر. توجہ سنیے گا، یاد گیسو ذکر حق ہے آہ کر، دل میں پیدا لام ہو ہی جائے گا. فرماتے ہیں ارے حضور تو حضور کی ذات پاک تو ذات پاک، حضور کے زلف مبارک کا ذکر بھی ذکر الہی ہے، حضور کے گیسوں کا ذکر بھی، حضور کے گیسوں کی یاد بھی ذکر الہی ہے. کہتے ہیں، اور جب آپ لام سے حضور کے گیسو مبارک کو تشبیہ دی، یعنی حضور کے گیسو مبارک جب گردن شریف سے نیچے آتے تو لام کی شکل یوں ہوتی ہے کہ پہلے سیدھے آتا ہے اور پھر اس طرح سے مڑ جاتا ہے. تو گیسو مبارک بھی حضور کے گویا یہاں سے آ کر کے اس طرح سے مڑ جاتے ہیں، تو گویا لام کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب حضور کی یاد آئے اور حضور کے گیسو مبارک کی یاد آئے تو آہ کرو، آہ کرو حضور کی یاد میں، آہ کھینچو. تو یاد گیسو مبارک کی یاد کے آہ میں وہ لام دل میں پیدا ہو جائے گا.
اور یاد یسوع مبارک کے آہ میں جب وہ لام ملے گا تو وہ آہ نہیں رہ جائے گا، اللہ ہو جائے گا. وہ آہ نہیں رہ جائے گا، اللہ ہو جائے گا. تو گویا یسوع مبارک کا ذکر اور زلف پاک مصطفیٰ کا تذکرہ، ذکر الہی اور یاد پروردگار عالم فرماتے ہیں یاد یسوع ذکر حق ہے، آہ کر دل میں پیدا لام ہو ہی جائے گا. حاضرین محترم، ہمیں اعلیٰ حضرت نے یہ عقیدہ دیا. کیا عقیدہ دیا ہے کہ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نسلیوں واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکر. ان کا ذکر خدا سے الگ نہیں. جب خود خدا اپنے حبیب کا ذکر کرے اور اپنے حبیب کے ذکر کو اپنا ذکر کہے اور اپنے حبیب کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ ملائے تو پھر حضور کا ذکر کون مٹا سکتا ہے؟ یہ گھٹائیں اور اسے منزل بڑھانا تیرا. کتنے تعجب کی بات ہے کہ اللہ اپنے حبیب کے ذکر کو بلند کرے اور یہ گھٹانا چاہے. اللہ اپنے حبیب کا ذکر بڑھائے اور یہ پست کرنا چاہے. بلکہ اللہ کیسا ذکر بلند کرتا ہے اپنے حبیب کا؟ اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا. مدارس شریف کے سامنے پیٹ نہ کریں. اے حبیب ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا. بلکہ اعلیٰ حضرت کو فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو بہت بڑی شان ہے. ارے حضور کا علیہ الصلوۃ والسلام کا جن پر سایہ ہو جائے اس کا ذکر بھی کوئی نہیں مٹا سکتا. ویسے تو اعلیٰ حضرت ساری زندگی یہ کہتے رہے کہ حضور کا سایہ نہیں تھا، حضور کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا اور رسالہ بھی لکھا، مگر فرمایا کہ من وجہن حضور کا سایہ معدوم بھی نہیں. ایک جہت سے حضور کا سایہ ہے، کہتے معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے اس نور کے دو ٹکڑے کیے، ایک سے حسن بنے ہیں دوسرے سے حسین. تو گویا حضور کے سائے ہیں حسن و حسین. اور جب حضور کا سایہ جب غوث پاک پر پڑتا ہے تو غوث پاک کا بھی ذکر کوئی نہیں مٹا سکتا. کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت غوث پاک کی شان میں؟ فرماتے ہیں اے غوث پاک اب تمہاری شان یہ ہے کہ ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر. بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، اور تو گھٹائے سے کسی کے گھٹا ہے نہ گھٹے. جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے کبھی چرچا تیرا. تو حاضرین محترم، اگر آج یہ کہا جائے کہ سرکار اعلیٰ حضرت کو سرکار غوث پاک کی شفاعت اور وسیلے سے سرکار مدینہ کی بارگاہ سے ورفعنا لک ذکرک کا سایہ نصیب ہو گیا ہے تو بالکل بے جانا ہوگا. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت اپنے سرکار کی بارگاہ میں شفیع کسے بنا کر لے جا رہے ہیں، سفارشی کسے بنا کر لے کے جاتے ہیں؟ جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. تو سرکار غوث پاک کی غلامی کا پٹا رضا نے اپنے گلے میں ایسا ڈالا کہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. میرے گلے میں رہے حشر تک پٹا تیرا. تو آج عالم یہ ہے کہ سرکار غوثیت ماں کی شفاعت اور وسیلے سے سرکار غوث پاک کے بابا جناب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے اعلیٰ حضرت کو بھی
ورفعنا لک ذکرک کا سایہ نصیب ہو گیا ہے. تو اگر ہم یہ رضا کی شان میں کہیں تو بالکل بجا ہوگا کہ اے رضا اب آج تیری یہ شان ہے کہ ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا. اور اے امام احمد رضا تیری شان اب یہ ہے کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اور شاخ پر بیٹھ کر جڑ کاٹنے کی فکر میں کہیں نیچا نہ دکھا دے تجھے شجرہ تیرا. تو حاضرین محترم، اعلیٰ حضرت کا ذکر بھی اب اعلیٰ حضرت کا ذکر نہیں بلکہ ان کے آقا و مولا کا ذکر ہے. یہ اعلیٰ حضرت کی محفل اب اعلیٰ حضرت کی محفل نہیں بلکہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تذکرے کی محفل ہے. کیونکہ اعلیٰ حضرت ایک قطرے کا نام ہے، مگر وہ قطرہ اگر سمندر سے جدا ہوتا تو اس کو مٹایا جا سکتا تھا، ختم کیا جا سکتا تھا. مگر احمد رضا وہ قطرہ عشق مصطفیٰ کے سمندر میں گم ہو گیا، عشق مصطفیٰ کے سمندر میں مل گیا ہے. اب اسے قطرے کو مٹانے کے لیے پورا سمندر مٹانا پڑا. احمد رضا کا ذکر اب وہ احمد رضا کا ذکر نہیں ہے بلکہ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کا ذکر. اس لیے کہ حاضرین محترم، جو عشق مصطفیٰ میں فنا ہو جاتے ہیں اور بے نشان ہو جاتے ہیں، ساری دنیا تو مٹ سکتی ہے مگر ان کا ذکر نہیں مٹ سکتا. کیوں؟ کیونکہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے. مگر ایک شرط ہے، مگر اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، مگر اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. اور وقت بھی ہو گیا ہے تو جب ہر کام کا ایک وقت ہے تو تقریر کرنے کا بھی ایک وقت ہوگا. اور اب وقت جو ہے وہ فاتحہ خوانی کا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سرکار اعلیٰ حضرت کے روحانی فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. اور اس کا جو آغاز مفتی خورشید عالم صاحب نے بیان کیا، اللہ تعالیٰ اس کو پائے تکمیل کو پہنچا کر مجھ سے دین مدین کی خدمت لے، علم دین کی خدمت لے، فتویٰ نویسی کی خدمت لے اور میرے